رب زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اور نبی مکرم، رسول معظم، پیغمبر محتشم، خاتم الانبیاء، سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد معلوم ہو کہ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حامیم السجدہ کی 3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. انہی تینوں آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی اس جمعہ کے خطبے میں استقامت کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے ان تینوں آیات کے اندر استقامت کی بڑی فضیلت بیان کی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، یعنی اس بات کا اقرار کیا کہ رب اللہ ہے، توحید کا اقرار کیا، اس کے بعد تم مستقامو، اس اعلان کے بعد کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے بعد پھر اس پر جم رہے، اس پر ثابت قدم رہے.
سب سے مشکل چیز ہے ایمان لانے کے بعد اس پر ثابت قدم رہنا، اس پر جمے رہنا۔ کبھی ایسا و اقربا کی محبت آ جاتی ہے، کبھی مال و دولت کی وجہ سے آدمی استقامت نہیں اختیار کر پاتا ہے، کبھی دشمنان اسلام کا خوف ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ استقامت نہیں اختیار کر پاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا جو مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ رب اللہ رب العالمین کے رب ہونے کے اعلان کے بعد، اس بات کا اقرار کر لینے کے بعد کہ تمام جہان کا رب اللہ رب العالمین ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، یہ جب آدمی اقرار کر لے تو پھر اس کے بعد اسے ثابت قدم رہنا ہے، اس پر جمے رہنا ہے۔ اب دنیا کی کوئی بھی چیز ہو اس کے قدم کوئی جنبش نہ کر سکے، یعنی اب اس کے اندر انحراف نہ ہو، دائیں بائیں کس بغیر دائیں بائیں ہوئے ہوئے وہ سیدھے راستے پر چلتا رہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک و ساجی نہ ٹھہرائے، یہ ضروری ہے۔ اگر انسان ایمان لانے کے بعد کما حقوق جس طرح سے اللہ رب العالمین چاہتا ہے اس پر وہ ثابت قدم رہتا ہے، جمع رہتا ہے، دنیا کی پرواہ نہیں کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر بشارت اور خوشخبری سنائی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، تم استقاموا، کہ اس پر جم گئے، تو تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، یعنی ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک قول تو یہ ہے کہ موت کے وقت ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں ایسے لوگوں کے لیے جو دین پر جمے رہتے ہیں، ان کو کوئی چیز دین سے ہٹا نہیں پاتی ہے، تو ایسے استقامت کرنے والوں کے پاس 3 اوقات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ایک تو موت کے وقت، دوسرا قبر میں، اور تیسرا وقت ہے قبر سے اٹھائے جانے کے وقت۔ یعنی 3 اوقات میں ایسے خوش نصیب لوگوں کے پاس فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ فرشتے کیا کہتے ہیں، اس چیز کی بشارت اور خوشخبری دیتے ہیں، اللہ تخافوا، یعنی جب فرشتے ایسے بندوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں تم خوف نہ کرو، ڈر نہ کرو، یعنی جہاں ہم تمہیں لے چل رہے ہیں آخرت کی طرف، وہاں تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو چکا ہے، آپ نے جو اعمال کیے ہیں، جو ثواب قدری تمہاری نہیں ہے، اس کی وجہ سے تمہیں اب آخرت کے برائی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انہیں کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا، اور دوسری بات یہ کہتے ہیں ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو، یعنی پیچھے دنیا میں جو آپ نے اپنے اہل و عیال کو چھوڑا ہے، مال و دولت کو چھوڑا ہے، اس کے لیے آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بچے ہمارے چھوٹے تھے، ابھی میری ضرورت تھی، بچوں کی شادی نہیں کر پایا تھا، ابھی ان کو میری ضرورت تھی، اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم آخرت کے برائی سے خوف کھاؤ، اور نہ ہی دنیا میں جو چیزیں آپ چھوڑ کر جا رہے ہو، اپنے اہل و عیال کو، مال و دولت کو، اس کا تم غم نہ کرو، اس کی فکر نہ کرو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت سے تم خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ آگے اللہ بقول باس فرشتوں کا قول ہے، اور بقول باس یا اللہ رب العالمین کا قول ہے، بہرحال چاہے اللہ کا قول ہو یا فرشتوں کا قول ہو، دونوں میں بہت بڑی خوشخبری ہے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، وہ فرشتے ایسے استقامت کرنے والے، اپنے دین پر توحید پر جمے رہنے والوں کو یہ بشارت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، کہ دنیا میں ہم تمہارے رفیق تھے، دنیا میں ہم تمہارے دوست تھے، ہم نے تمہاری حفاظت کی ہے، ہر موڑ پہ تمہارا ہم نے ساتھ دیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا
آئیں گے یا قبر میں آئیں گے تو یہ کہیں گے کہ دنیا میں جس طرح سے ہم تمہارے رفیق تھے اسی طرح سے آخرت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے رفیق ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جنت میں تمہارے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جس کی تم خواہش کرو گے اور جو تم چاہو گے، جو تم مانگو گے۔ نزولا من غفور الرحیم، یہ بخشنے والے رحم کرنے والے اللہ کی طرف سے بطور مہمانی ہے۔ تو سامعین کرام، یہ آیتیں یہ بتلاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ مطالبہ ہے کہ جب اس کا اقرار کر لیا جائے، توحید ربوبیت کا اقرار کر لیا جائے، توحید الوہیت کا اقرار کر لیا جائے، توحید اسماء و صفات کا اقرار کر لیا جائے، تو پھر اس دین پر مضبوطی سے جم جایا جائے۔ اور جب آدمی جم جائے گا، اس پہ ثابت قدم رہے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے بشارت اللہ رب العالمین نے دی ہے کہ فرشتوں کا نزول ہوگا، آخرت کے لیے غم نہ کرنے کی ترغیب کی جائے گی، اور دنیا میں جو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہے اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب ہم تمہاری طرف سے وہاں جانشین ہوں گے۔ ایک حدیث ہے، اس طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا، سفیان بن عبداللہ قطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی روایت وسامہ غیرک۔ سفیان بن عبداللہ قطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسلام کے بارے میں مجھے کیول ایک بات، صرف ایک بات آپ بتلا دیجئے، ایک ایسی بات بتلائیے کہ آپ کے بعد کسی سے بھی میں کچھ نہ پوچھوں، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ کے علاوہ کسی سے دوسرے سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہ پڑے، صرف ایک بات کا سوال کیا ہے۔ آپ دیکھیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، قل آمنت باللہ، کہ سفیان آپ کہیے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، تو فاستقم، پھر اس پہ آپ جم جاؤ، یعنی اللہ پر ایمان لانے کے بعد پھر آپ کے قدر ادھر میں ڈگمگائے نہیں کہ دعویٰ تو کریں کہ تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے، لیکن آپ کسی اور کے ساتھ بھی میرے سامنے پھیلا دیں۔ آپ اللہ کے رب ہونے اور اس کے معبود ہونے کا یقین رکھیں، لیکن سجدہ کسی اور کے سامنے بھی کر لیں، بالکل سیدھے راستے پر آپ جم جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ، کہ آپ کہیے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، فاستقم، اور اس پہ آپ جم جائیے، ثابت قدم رہیے۔ آپ جان لیجیے کہ کتنی اس کی اہمیت ہے کہ ایمان لانے کے بعد پھر اس پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا۔ سامعین کرام، چند مثالیں آپ دیکھیں قرآن حدیث کی روشنی میں کہ صحابہ کرام کے سامنے استقامت سے کوئی چیز ان کو روک نہیں سکتی تھی، چاہے عیسیٰ و اقربا کی محبت ہو، چاہے مال و دولت ہو یا جسمانی تکلیفیں ہو، ان کو کبھی بھی استقامت سے روک نہیں سکی۔ جب انہوں نے اقرار کر لیا کہ رب اللہ ہی ہے، توحید کا اقرار کر لیا، اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آئے، تو پھر آپ کسی چیز کی انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ ایک مثال آپ دیکھیں تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہوں گے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں سے بڑی محبت کرتے تھے، اپنی ماں سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن جب دائرے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو ماں ان پر دباؤ بنانے لگتی۔ آپ کہتی ہیں، سعد تمہاری طرف سے میں یہ نئی چیز کیا دیکھ رہی ہوں، یہ نیا دین کہاں سے لے آئے ہو؟ اگر تم اپنے اس دین سے باز نہیں آ جاتے ہو، اس سے واپس نہیں لوٹ جاتے ہو، اپنے باپ دادا کی دین کو دوبارہ نہیں اپنا لیتے ہو، تو سنو، میں بھوک ہڑتال کر دوں، کھانا پینا بند کر دوں اور بھوکی مر جاؤں گی، تو تم لوگ تمہیں تانا دیں گے اور سماج اور معاشرے میں آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، لوگ ماں کا قاتل کہہ کر پکاریں گے، چونکہ تمہاری وجہ سے میری موت ہوگی، تمہیں ماں کا قاتل کہہ کے پکارا جائے گا۔ اس لیے میں تمہیں آگاہ کر رہی ہوں کہ اپنے دین سے باز آ جاؤ۔
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ محترمہ کو بہت پیار سے سمجھاتے ہیں، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ 3 دن تک یہ بھوک ہڑتال جاری رہتی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوتے ہیں، لیکن بڑی عزیمت کے ساتھ، ثبات قدمی کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں اور اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ یا اماں، جملہ بہت پیارا ہے، کوئی گستاخی نہیں کرتے، بہت ہی ادب کے ساتھ اپنی ماں کے سامنے اپنی ثبات قدمی کا اظہار کرتے ہیں اور اس دین سے نہ پھرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یا اماں، اے میری ماں، اے میری والدہ محترمہ، تعلمین، آپ جانتی ہیں، آپ جان لیں، واللہ لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا ما تركت هذا لشيء فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ماں نہیں مانتی ہیں، وہ ہڑتال جاری رکھتی ہیں، اعلان کر دیتے ہیں کہ اے میری والدہ ماجدہ، آپ جان لیں، اللہ کی قسم، اگر آپ کے پاس 100 جانیں ہوتی، ایک جان کی بات آپ کرتی ہیں، اگر 100 جانیں بھی ہوتی، فخرجت نفسا اور ایک جان میرے سامنے نکل جاتی، تو ما ترکت دینی ھذا لشیء، تو میں اپنے اس دین کو کسی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا۔ فإن شئت فکلی، اگر آپ چاہیں تو کھانا کھائیں، وإن شئت لا تأکلی، اور اگر آپ چاہیں تو نہ کھائیں۔ فأکلت، تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح سے یہ اپنے دین پر جمے ہوئے ہیں، فأکلت، تو انہوں نے کھانا شروع کر دیا، یعنی بھوک ہڑتال ختم کر دیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کی محبت اس کے آڑے نہیں آنی چاہیے۔ جب دین کا اقرار کر لیا ہے، اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، تو پھر اس پر ثابت قدم ہونا ہوگا، جم جانا ہوگا۔ اور یہ آیت نازل ہوئی سورہ لقمان کی، یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر تمہارے والدین تم پر دباؤ بنائیں شرک کرنے کا جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تو ان کی اطاعت نہ کرنا، ان کی بات نہ ماننا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن آگے اس بات کی وضاحت اللہ رب العالمین نے کر دی کہ دنیاوی زندگی میں، دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ خدائی سے کام کرنا، اچھا معاملہ کرنا۔ اور یہ دیکھتے ہیں، یہ تو محبت کی بات تھی کہ محبت، والدہ کی محبت نے ان کو استقامت سے دور نہیں کیا، اس پر وہ جمے رہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ مال و دولت کی وجہ سے کبھی کبھی آدمی دین سے پھر جاتا ہے، مال و دولت کی لالچ میں وہ دین سے دوری اختیار کرنے لگتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے مانتا ہے، لیکن اس کے اعضاء و جوارح اس کا ثبوت نہیں دے پاتے ہیں۔ دنیا بھر کے بیانات خود اللہ اس کے رسول کے خلاف دینے لگتا ہے، اسلام کے خلاف دینے لگتا ہے، اپنے آپ مسلمان کہتا ہے، لیکن وہ اس پر قائم نہیں رہتا۔ لیکن آپ دیکھیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ نے بڑے نخرے سے پالا تھا، بہت مالدار تھے، اور جس گلی سے گزرتے تھے وہ گلی ان کی خوشبو کی وجہ سے معطر ہو جاتی تھی۔ لیکن جب اسلام لاتے ہیں، جب اسلام لاتے ہیں تو چمڑے ان کی چمڑی اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ جیسے سانپ بجلی چھوڑتا ہے۔ بتائیے، یعنی اس کی انہوں نے پرواہ نہیں کی، مال و دولت کی، نہ بستر کی پرواہ نہیں کی، اور والدہ نے ان کو گھر سے نکال دیا۔ اور ایمان لانے کے بعد ایک بات اور بھی آپ سمجھے، یہی وہ شخصیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے جمعہ کا قیام کیا تھا، اور ان کی تبلیغ سے بہت سارے لوگ مدینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی ایمان لا چکے تھے۔ بہرحال تو جب یہ ایمان لے آتے ہیں تو ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ آپ ایک حدیث کے حوالے سے دیکھیں کہ خباب بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کرنے کے لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو گیا ہے، تو خباب بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا اور ان کے بارے میں فرمایا کہ قتل یوم احد، کہ جنگ احد میں ان کی شہادت ہو گئی۔ آپ دیکھیے حالت اسلام سے پہلے حالت کیا تھی، خوبصورت نوجوان تھے، ایسی خوشبو لگا کے چلتے تھے کہ گلیاں معطر ہو جاتی تھی،
کر جایا کرتی تھی، لیکن جب ان کی شہادت ہوئی اس وقت ان کے پاس کیا تھا؟ وہ طرح کا نبی رتن، ایک دھاری دار چادر، صرف ایک دھاری دار چادر ہے، مال و دولت کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور جنگ بدر میں جو بھی مال غنیمت وغیرہ حاصل ہوئی اس میں سے کچھ انہوں نے لیا بھی نہیں، سب کچھ آخرت کے لیے چھوڑ دیا۔ اور غزوہ احد میں جو شہادت ہوتی ہے تو صرف ایک چادر ہے، اور چادر کی حالت کیا ہے؟ فَكُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ، کہتے ہیں کہ جب اس سے ان کا سر ہم لوگ ڈھانپتے تھے بدت رجلاؤ تو دونوں پیر کھل جاتے تھے، چادر اتنی چھوٹی تھی، اتنی تنگ تھی تو ان کے دونوں پیر کھل جاتے تھے۔ وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَهُ، اور جب ان کے دونوں پیر ڈھانپتے تھے تو بَدَا رَأْسَهُ، تو ان کا سر کھل جاتا۔ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَن نُغَطِّيَ رَأْسَهُ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ان کے سر کو چادر سے ڈھانپ دیا جائے، وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الْإِسْخِرِ، اور ان کے دونوں پیروں پر اس کے گھاس ڈال دی جائے۔ سامعین کرام، آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ناز و نعمت سے وہ بنے ہوئے تھے، لیکن جب اسلام لاتے ہیں تو اس کا کوئی خیال نہیں ہوتا ہے، مال و دولت کی کوئی لالچ نہیں ہوتی ہے، والدہ گھر سے نکال دیتی ہے اور نکل جاتے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اور ایسی حالت میں ان کی شہادت ہوتی ہے کہ اتنی چھوٹی چادر ہوتی ہے، صرف ایک چھوٹی چادر کے مالک ہوتے ہیں کہ سر ڈھانپا جاتا ہے تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانپا جاتا ہے تو سر کھل جاتے ہیں۔ تو سامعین کرام، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اس طرح سے استقامت ہو، اس طرح سے ثبات قدمی ہو کہ دنیا کی کوئی بھی چیز اس کو روک نہ سکے۔ آپ دیکھیں اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن ایک مثال آپ کے سامنے میں اور ذکر کرتا ہوں۔ حضرت خبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ عزم و قارہ کے کچھ لوگ آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ کچھ لوگوں کو ہمارے پاس بھیج دیجئے تاکہ لوگوں کو دین کی کچھ تعلیم دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت کے مطابق، اور یہ روایت تقریباً 3-4 جگہوں پہ آپ دیکھیں گے تو مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہوئی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیں کہ حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا اور 10 آدمیوں کو ان کے ساتھ بھیجا، لیکن ان لوگوں نے دھوکہ کیا اور بنو لحیان کو ان کے خلاف بھڑکا دیا، اور ان بنو لحیان نے ان کا تعاقب کیا۔ اب یہ 10 لوگ نکلے تو، لیکن جس جگہ انہیں کھجوریں کھائی تھی، مدینہ کی کھجوریں کھائی تھی، تو بنو لحیان نے پیچھا کیا، دیکھا یہ تو یہاں تو مدینہ کی کھجوریں کھائی گئی ہیں، اس کا مطلب یہاں تک لوگ آئے تھے۔ پھر قدموں کا نشان تلاش کرتے کرتے وہ ان کے پاس جا پہنچتے ہیں، یہ لوگ ایک پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں تقریباً 100 یا اس سے زائد کے انداز موجود ہوتے ہیں۔ یہ 10 لوگ ہوتے ہیں، پہاڑی پہ چڑھ جاتے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ آ جائیں، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ لیکن عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کسی کافر کی کہ عہد و پیمان میں نہیں جا سکتا، اور جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال 7 لوگ شہید کر دیے جاتے ہیں، 3 لوگ بچتے ہیں، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن دسنہ اور ایک تیسرے صحابی تھے۔ یہ تینوں جب اترتے ہیں تو یہ لوگ اپنے تان وغیرہ کھول کر کے باندھنے لگتے ہیں، تو تیسرے جو صحابی تھے وہ کہتے ہیں ہاں اول الحد، یہ تو پہلا دھوکہ ہے، یعنی دھوکہ شروع کر دیا آپ لوگوں نے، جو کہا تھا وہ نہیں نبھا رہے، اس لیے میں نہیں جا سکتا، بہت کوشش کی نہیں گئی، ان کو بھی شہید کر دیا۔ اب 2 لوگوں کو لے جاتے ہیں اور مکہ والوں سے بھیج دیتے ہیں۔ بہرحال ایک لمبی روایت ہے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو حارث نے خرید لیا، کہ حارث کو چونکہ انہوں نے غزوہ بدر میں قتل کیا تھا تو اس کے بیٹا نے خرید لیا بدلہ لینے کے لیے، اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید میں رکھا۔ اس کے بعد پھر حرم سے باہر لے گئے، کچھ دنوں کے بعد ان کو شہید کرنے کے لیے حرم سے باہر لے گئے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا کہ خبیب اب تو تمہارا بھی یہ کرنا ہوگا کہ تمہاری جگہ کاش محمد ہوتے اور ان کی گردن ماری جاتی، تم اپنے اہل و عیال میں ہوتے، خوش و خرم ہوتے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے۔ تو جواب کیا دیتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میری جگہ پہ اللہ
اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک پہ کوئی کانٹا بھی چھپ جائے۔ سچ رائے کرنے والے نے کہ یہ سب کچھ ہے گوارا، پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا کہ ان کے پائے اقدس میں کوئی کانٹا بھی چھپ جائے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ ضروری اصلی رکعتین، مجھے چھوڑو میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ اور یہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے قبل کے وقت 2 رکعت سنت پڑھی تھے، یعنی یہی سے یہ ایجاد ہوا ہے کہ شہادت کے وقت انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، بہت ہلکی پڑھی۔ اور آگے یہ کہا کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا، مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ کہو گے کہ موت کی ڈر کی وجہ سے، موت سے گھبراہٹ کی وجہ سے خبیب نماز لمبی کر رہا ہے، تو میں ضرور لمبی کر دیتا۔ بہرحال وہ لوگ اس کے بعد وہ ایک شعر پڑھتے ہیں، پورے شعر کو نہیں پڑھے جا سکتے، وقت بالکل ختم ہونے والا ہے، لیکن تو اس کا آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ مالی مالی حینا اقتل مسلمہ، مجھے اس بات کی کچھ بھی پرواہ نہیں ہے جب میں مسلمان ہو کے قتل کیا جا رہا ہوں، یعنی مسلمان ہونے کی حالت میں مارا جا رہا ہوں تو مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ علی ای شک کان للہ مستعین، اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جس پہلو پہ بھی میں مارا جاؤں، جس پہلو پہ بھی گروں، جس پہلو پہ بھی قتل کیا جاؤں، جس طرح بھی مجھے مارا جائے، چھڑا جائے، مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے۔ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ اللَّهِ، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے یا اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے۔ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِرْكُمْ وَزَيِّنْ، اگر اللہ رب العالمین چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے اعضاء کے جوڑ جوڑ میں برکت عطا فرمائے اور ان کو اس طرح سے شہید کر دیا جاتا ہے۔ راوی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں 3 جگہ روایت موجود ہے۔ بہرحال دیکھا آپ نے کہ جسمانی تکلیف، موت کو گوارا کیا، لیکن اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے رسول کے خلاف کوئی بات کہے یا اپنے دین کے خلاف کوئی بات کہے، کلمات کریں۔ آج دیکھیے ہم اپنے گریبان میں چھوڑتے ہیں کہ پیسے کے لیے، مال و دولت کے لیے، کچھ بھی پیسے مل جائیں 50,000 اور کسی بھی جگہ بلا کے کسی سے بھی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ آپ دلا سکتے ہیں۔ یہ حالت ہے ہماری کہ کسی نے کچھ دے دیا، کسی چیز کی لالچ یا کسی مقدمے میں آدمی پھنسا ہوا ہے تو اب اس کے ڈر سے کہ مجھے لوگ بچا لیں گے، کچھ بھی اپنے اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، اللہ اس کے رسول کے خلاف مختلف کرتا ہے۔ ان واقعات سے اور ان مثالوں سے ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ سامنے کرام طرح طرح کی عزتیں دی گئی ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا چچا چٹائی میں، کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر ناک میں دبا دیا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دین سے پھرے نہیں۔ اسی طرح سے آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا ہوگا کہ امیہ بن خلف کے یہ غلام تھے۔ امیہ بن خلف ان کی گلے میں رسی باندھ دیتا تھا، لڑکوں کو دے دیتا تھا کہ مکہ کے پہاڑوں میں ان کو گھسیٹیں اور گلے میں نشان پڑ جاتے تھے۔ یہی نہیں، چلچلاتی دھوپ میں ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور دین سے پھرنے کے لیے کہا جاتا تھا۔ اس کے باوجود بھی ان کے زمان مبارک سے احد احد کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، اسی ایک اللہ کی عبادت کی جانی چاہیے، یہی کہا کرتے تھے۔ ان کو یہ تمام چیزیں نہیں دے سکی۔ یہی نہیں، بعض صحابیات بھی اس طرح کی گزری ہیں کہ ان کی بھی مثالیں آپ دیکھیں گے تو حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلی شہیدہ ہیں، ابو جہل ان پر طرح طرح کا ظلم کرتا تھا۔ عمار بن یاسر، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے باپ یاسر اور ان کی والدہ سمیہ، یہ تینوں جب مسلمان ہوئے بنو مخزوم کے غلام تھے۔ کفار مکہ ان پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرتے تھے۔ یاسر تو ظلم و ستم کی تابدارہ کر کے شہید ہو گئے، لیکن ان کی سمیہ کو اس دردناک طریقے سے ابو جہل نے مارا کہ ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا، جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئی۔ تو صحابہ کرام اس طرح کی ظلم و زیادتی سنی صحابہ کرام نے اور صحابیات نے، لیکن جب اس بات کا اعلان کر دیا کہ رب اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو دنیا کی کسی چیز نے، نہ تو مال و دولت نے، نہ دوستی نے اور نہ ہی دشمن کے خوف نے ان کو پھیر نہ سکے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اسی طرح سے ہم استقامت اختیار کریں جس طرح سے اللہ اس کے رسول کا مطالبہ ہے اور جس طرح سے صحابہ کرام نے استقامت اختیار کیا ہے، جس طرح سے انہوں نے نمونہ اور مثال پیش کیا ہے۔ اور صحابہ کرام استقامت سے اس وقت آدمی بھر جاتا ہے جب لوگوں کا خیال کرنے لگتا ہے، لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے لگتا ہے،
خواہشات کی پیروی کرنے لگتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فَلِذَلِكَ فَادْعُ، تو اسی دین کی طرف یا اسی توحید کی طرف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلائیے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور ان چیزوں پر آپ جم جائیے، ثابت قدم رہیے جس طرح سے آپ کو حکم دیا گیا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، یا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے خواہشات کی پیروی نہ کرے۔ آپ نے جب اعلان کر دیا ہے تمام چیزوں سے برات کا، صرف اللہ سے رجوع کیا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیا ہے، اللہ سے منہ لگا دیا ہے، تو پھر اس بات کی پرواہ نہیں کرنی ہے کہ ہماری عورتیں حجاب کریں گی تو دنیا کیا کہے گی، یا ہم نماز پڑھیں گے تو دنیا کیا کہے گی، ہمارا لباس اسلامی ہوگا تو دنیا کے لوگ کیا کہیں گے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھیے، الہ العالمین ہمیں اسی طرح سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ الہ العالمین ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل واجب عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم